اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان صدق اللہ العظیم۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے، ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے، فیسقی ربہ خمرا، کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، واما الآخر، اور دوسرے کا معاملہ یہ ہے، فیصلب، کہ اسے سولی دے دی جائے گی، فتأکل الطیر من رأسہ، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے نوچ کر۔ قضی الامر، یہ معاملہ ہے جو طے ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہے جو طے ہو چکا ہے، الذی فیہ تستفتیان، اس کے بارے میں کہ جو تم سوال کر رہے ہو، جو تم نے پوچھا تھا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اس کی تعبیر بنتی ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور بھی وہاں پر لوگ موجود تھے، اور بادشاہ ریان بن ولید کے دو خدمت کرنے والے، ایک ساقی اور ایک باورچی، ان کو بھی جو ہے وہ ایک جرم کے سلسلے میں جیل میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے حوالے سے ایک تو آتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے خواب دیکھا، اور دوسرا یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے لگے، جب خواب کی تعبیر بتا دی گئی تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے، ہم نے تو یہ سوال اور یہ بات ویسے ہی بنائی تھی۔ تو اس پر فرمایا قضی الامر، اب تو چاہے سچ ہے یا جھوٹ، یہ معاملہ ہو چکا ہے، جیسے تعبیر بتائی گئی ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، دعوت دی، دعوت کے بعد ان کے خواب کی تعبیر بتائی، اور کہا کہ جہاں تک ساقی کا معاملہ ہے یہ تو اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا جائے گا، یعنی معاملے کی انکوائری ہوگی اور یہ بری ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے جو باورچی ہے اس میں جرم ثابت ہوگا اور اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی لٹکی ہوئی ہوگی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھا رہے ہوں گے، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے، ظن، کہ جس کے بارے میں گمان یہ تھا، انہ ناج منہما، کہ ان دونوں میں سے اسے نجات مل جائے گی، رہا کر دیا جائے گا، یعنی کہ باورچی۔ اذکرنی عند ربک، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے سامنے، کہ ایک شخص بے گناہ ہے جسے جیل میں ڈال رکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی، ذکر ربہ، کہ وہ اپنے آقا کے سامنے ذکر کرے یوسف علیہ السلام کا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے مزید چند سال۔ بضع کا جو لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے 3 سے 9 تک، تو اس لیے مختلف تفاسیر میں بات یہ آتی ہے کہ 7 سال، 9 سال یا 12 سال، اتنا عرصہ جو ہے یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات کے اندر تذکرہ ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جو سبب بنا یوسف علیہ السلام کے باہر آنے کا۔ ان آیات سے جو درس اور سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ ہر خواب ایک تو اس کی تعبیر بھی نہیں ہوتی، اور ہر خواب جو ہے وہ قابل معنی بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی واقعتاً تعبیر نکلتی ہے، اور خصوصاً جو سحری کے وقت کے خواب ہیں وہ سچے بھی ہوا کرتے ہیں،
اور باقی یہ ہے کہ انسان کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، ایک بندہ عادت کے بہت زیادہ اس کو خواب آتے ہیں، دن بھر جو سوچ ہے اس کے مطابق خواب ہوتے ہیں، کبھی یہ کہ کوئی خاص واقعہ جو ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے خواب ہوتے ہیں۔ تو خواب کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا اور جیسا تعبیر کرنے والا تعبیر بتائے گا ویسا ہی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ خواب اگر دیکھے کسی کو بتانا ہو تو دو چیزیں دیکھی جائیں، ایک تو جس کو بتایا جا رہا ہے وہ صاحب علم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں یعنی اچھا سوچتا ہو، تمہارا دشمن نہ ہو، بغض حسد عناد نہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کو بتایا جائے، اور جسے خواب بتایا جائے اسے یا تو تعبیر آتی ہے تو وہ تعبیر بتا دے، نہیں آتی تو خاموشی اختیار کرے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو مرضی تعبیر بتا دے، اس لیے کہ جیسی تعبیر بتائے گا حدیث میں ایسا ہے کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح اس میں ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، انسان کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو حتی الامکان نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے ایک سبب ملا کہ شاید یہ بادشاہ سے جا کر ذکر کرے گا تو اس موقع کو بھی جانے نہ دیا، اور فرمایا کہ ایسے ہی بیکار یہاں پر رہنا یہ بھی تو اچھا نہیں ہے، باہر جانا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے بے گناہ ثابت کروانا چاہیے۔ چنانچہ وہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ آپ جا کر بادشاہ سے یہ بات کہیے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہی منظور تھا کہ وہ شخص جو ہے وہی بھول گیا، اس اعتبار سے یہ وہاں پر رہے۔ تو اس بات میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنی مصیبت اور پریشانی اور تکالیف سے نکلنے کے راستے تلاش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتا رہے، اسباب جو جائز ہوں وہ بھی انسان غور و فکر میں لاتا رہے، اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔